قال النبي صلى الله عليه وسلم سترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک بلیغ خطبہ دیا جس کے انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سمجھے کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کی درخواست کی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وصیتیں فرمائی، اور ان وصیتوں میں ایک وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ سترون من بعد اختلافا شدیدا، کہ تم لوگ میرے بعد بہت شدید اختلاف دیکھو گے، بس تم لوگوں پر لازم ہے کہ تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو لازم پکڑ لو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اور ان کو اپنی دھاڑوں سے یعنی دانتوں سے پکڑ لینا، یعنی مضبوطی سے تھام لینا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی پابندی کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ دو اصطلاحات ہے، ٹرمینالوجی ہے، ایک لفظ حدیث کی ٹرمینالوجی ہے اور اصطلاح ہے، اور دوسری سنت کی اصطلاح ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر یعنی کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی صفات ہے وہ ساری کی ساری یہ حدیث کے زمرے میں آتی ہے۔ لیکن کبھی کوئی چیز حدیث تو ہوتی ہے لیکن وہ سنت نہیں ہوتی، کہ یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے، کیونکہ حدیث قابل عمل بھی ہوتی ہے اور غیر قابل عمل بھی ہوتی ہے۔ پھر حدیث میں کوئی حدیث ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس پر امت کے لیے عمل کرنا جائز ہی نہیں ہوتا۔ پھر حدیث کی اصطلاحات میں کوئی حدیث ضعیف ہے، کوئی صحیح ہے، کوئی منکر ہے، کوئی شاذ ہے، کوئی متواتر ہے، لیکن یہ ساری قسمیں یہ سنت کی نہیں ہے۔ سنت قابل عمل ہے، اور حدیث کبھی قابل عمل ہے اور کبھی قابل عمل نہیں ہوتی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد شادیاں کی ہے، یہ آپ کا عمل ہے، اور آپ کا ہر عمل یہ حدیث ہے، لیکن امت کے لیے 4 سے زائد شادیوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث تو ہے لیکن نہ یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سوار ہو کر طواف کیا، اب یہ حدیث تو ہے لیکن امت کے لیے سواری پر سوار ہو کر طواف کرنا درست نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے شروع کر دیے، اور روزے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ رکھتے تھے، اور تسلسل کے ساتھ روزہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو افطار بھی نہیں کرتے تھے، اور اگلے دن کا روزہ 2 دن 3 دن تسلسل کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اب یہ آپ کا عمل ہے، حدیث ہے، صحابہ نے دیکھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل کے ساتھ روزے رکھ رہے ہیں،
آپ کو دے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی تم جو صوم وصال جس کو کہتے ہیں آپ تسلسل کے ساتھ روزے نہ رکھا کرو۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ یطعمنی و یسقینی، مجھے میرا رب کھلا بھی رہا ہے پلا بھی رہا ہے، یہ میری خصوصیت ہے۔ تو کچھ امور ایسے ہیں کہ جو حدیث تو ہے لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح بعض روایات بعض احادیث ایسی بھی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداء میں عمل رہا، بعد میں وہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے۔ جیسے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگ پہ پکی ہوئی چیزوں کے کھانے سے پہلے وضو فرمایا کرتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کے کھانے کے بعد وضو کرنے کو ترک فرمایا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کانا آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو عمل تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں فرمایا۔ اب دیکھو پہلی حدیث ہے دوسری بھی حدیث ہے، لیکن پہلی والی حدیث منسوخ ہے، دوسری والی حدیث اس کے لیے ناسخ ہے۔ تو حدیث کی قسموں میں ناسخ اور منسوخ بھی ہے کہ کبھی کوئی حدیث تو ہے آپ کا فعل ہے، آپ کا قول ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی تقریر ہے، لیکن نا امت کے لیے وہ سنت نہیں ہے، امت کے لیے وہ عمل کرنا درست نہیں ہوتا اور اس پر عمل کرنا امت کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ پھر کبھی حدیث میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی صفات ہے وہ بھی آتی ہے۔ اب مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل، صورت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں مبارک، یہ کیسی تھی، یہ ساری احادیث ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے امت کے لیے اس میں کوئی عملی شکل نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کی طرح کی صورت نہیں بنا سکتا۔ تو سنت حدیث قابل عمل بھی ہے، غیر قابل عمل بھی ہے، لیکن سنت قابل عمل حدیث کو کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث جو قابل عمل ہے وہ سنت کہلائے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حدیث کے مضبوطی پکڑنے کا حکم نہیں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ سترون بعدی اختلافا کثیرا، میرے بعد تم جو بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے علیکم بسنتی، آپ نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور صرف میری سنت کو نہیں، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کے سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ تو آپ نے سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم فرمایا، حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے جب تک تم ان دو چیزوں کو پکڑے رکھو گے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنتی، اور میری سنت۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ حدیثی، کہ میری حدیث۔ تو گویا کہ سنت اصل چیز ہے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتا من سنتی، جو میری سنتوں میں سے کسی سنت کو زندہ کر دے اور وہ سنت میرے بعد ختم ہو چکی ہے، معاشرے میں اس کا وجود ختم ہو چکا ہے، تو فإن لہ من الأجر،
تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے کہ اس کے بعد جو بندہ اس پر عمل کرے گا تو عمل کرنے والے کو جتنا اجر ملے گا اس کو بھی اتنا۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی بات فرمائے ہیں۔ اسی طرح سنت کا لفظ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عمل کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا لفظ استعمال کیا، اس لیے امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آئے۔ اسی لیے جو جماعت ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو جنت کا مستحق قرار دیا اور حق پر قرار دیا، اس جماعت کو بھی اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، یعنی وہ جماعت کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو پکڑنے والے ہیں۔ اور والجماعہ، جماعہ سے مراد یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسی پاکیزہ جماعت کے طریقے پر چلے، وہی اہل السنت والجماعت ہے۔ اور یہی لوگ جو 73 فرقے ہیں، 73 جماعتیں ہیں، ان 73 جماعتوں میں جو حق پر ہے، سچ پر ہے، وہ وہی اہل السنت والجماعت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے بھی بنی اسرائیل کی طرح 72 فرقے بنیں گے، اس میں ایک فرقہ یہ ناجی ہوگا اور یہ جنت میں جانے والا ہوگا، دوزخ سے نجات پانے والا ہوگا، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہے، کون سی جماعت ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ چلے ہیں اس راستے پر جو آدمی چلے گا وہی ناجی ہوگا۔ تو گویا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ملایا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل سنت بنا ہی نہیں ہے جس عمل کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے لیا نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس کا حکم نہیں فرمایا، تو آپ نے جو عمل کیا اور عمل کر کے صحابہ کرام کو حکم فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس عمل کو آگے چلایا، اسی عمل کو اصطلاح میں سنت کہتے ہیں۔ اور اسی سنت والے راستے پہ چلنے والا یہ جہنم سے نجات پانے والا ہے اور جنت کا مستحق ہوگا، جو اللہ اور رسول کی سنت کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت سے ایک بالشت بر بھی ادھر ادھر ہٹے گا، وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔